بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق آموز واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شیر صاحب کے واقعات آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنانے سے پہلے ان کا مختصر سا تعارف کرواتے چلے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بغداد عراق میں ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاہی پہلوان تھے۔ آپ کا خاندانی نام جنید، والد کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا۔ ابو قاسم آپ کی کنیت تھی۔ آپ 215 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آئیے ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گورنر کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ گورنر نے باطنی علم حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، پھر جا کر ان کو باطنی علم حاصل ہوا۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت عطا کر دیں۔ یہ مفت دے دے یا چاہے تو قیمت لے لے۔ حضرت نے فرمایا کہ قیمت مانگو تو تم دے نہیں سکو گے، اور مفت دے دو تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا کہ پھر آپ جو فرمائیں میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کچھ عرصہ رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت عطا کر دیں گے۔ کئی ماہ کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا تو جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی۔ ایک دو گندک کی بدبو اور دوسرا خریدنے والے کے ساتھ بحث و تکرار سے گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوئی۔ ایک سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض ہوا اور کہا کہ حضرت 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تم دن گنتے جاؤ، 1 سال اور دکان چلاؤ۔ آپ تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا گورنر صاحب آپ کا دوسرا سال مکمل ہو گیا ہے۔ عرض کیا پتہ نہیں۔ حضرت نے کشکول ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جو بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا اگر نعمت کے طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، ورنہ جس راستے سے آئے ہو ادھر سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کشکول ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ کام چور شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جو محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جنی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور آگے چل دیے۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ پورا سال مانگتے مانگتے گزر گیا، کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے جھڑکیاں ہی دی۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گورنر صاحب کے دل سے عجب اور تکبر نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ 1 سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی وقت نہیں، اور مانگنا ہو تو مخلوق کی بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے بلا کر کہا گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی۔ فرمایا اچھا اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے مجاہدے کے بعد اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بڑھتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہوتی گئی۔ چند ماہ کے اندر احوال و کیفیت میں ایسی تبدیلی آئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شبلی آپ نہمند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، آپ نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ کس کا حق آپ نے پامال کیا۔ آپ نے فہرست بنانا شروع کی۔ 3 دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک معلومات میں صفائی نہ ہو۔ جو ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ، چنانچہ آپ نہوند شریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگتے گئے۔ بعض نے تو معاف کر دیا اور بعض نے کہا کہ تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ بعض نے کہا کہ ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرائط پوری کرتے گئے اور اس طرح حق بخشواتے رہے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ اب آپ کو خانقاہ میں آئے 5 سال گزر چکے تھے۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا۔ میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی۔ غفلت کے معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو کر خزینہ بن گیا اور آپ عارف اللہ بن گئے۔